السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جو ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پی ایم او ایس، اس کو ہم کہتے ہیں پولی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم۔ مشکل سی ٹرم ہے، آپ لوگوں کو شاید اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن اسی کو سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خواتین میں ایک بہت ہی کامن ایک بیضہ دانی سے ریلیٹڈ ایک بیماری کافی سالوں سے زیر بحث تھی، چل رہی تھی، مریض بھی آ رہے تھے، علاج بھی ہو رہا تھا، جس کو ہم پولیسسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں، جس میں بیضہ دانی کے اوپر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ تو پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ صرف بیضہ دانی کی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، لیکن جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھی تو یہ سامنے آیا کہ جناب یہ خالی اووریز یا بیضہ دانی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہمارے جسم کے مختلف غدود، جسے ہم اینڈوکرائن گلینڈز کہتے ہیں، ان سے ہارمونز نکلتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی پہ ہم استفادہ حاصل کریں گے، نالج لینے کا، اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، پروفیسر ڈاکٹر نورین بلال، جو کہ فیصل آباد کی معروف کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور obstetrician ہیں، اور سربراہ ہیں گائنی یونٹ 2 الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کی۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ تو جس طرح سے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا، تو ہم ناظرین کی ایجوکیشن کے لیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک خاتون کی جو صحت ہے، اپنی بھی صحت اور تولیدی صحت، اس میں ہیلدی اووریز کا کتنا بڑا رول ہے، اور یہ کام کیا کرتی ہیں ہمارے جسم میں؟ ہیلدی اووریز، یا جیسے عام زبان میں اگر کوئی سمجھ سکے تو انڈا دانی میں ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اووریز کا کام ایکچولی تو ایگ پروڈیوس کرنا ہے، اور ساتھ میں وہ ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، اور یہ وہ ہارمونز ہیں جو عورت کی ماہانہ جو اس کو ماہواری آ رہی ہوتی ہے وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو۔ اور کیونکہ جب بھی ان میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو عورت کی جو ماہواری ہے اس میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ مین فنکشن تو ان کا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایگ پروڈیوس کرنا اور ہارمونز بنانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی تاریخ کے اوپر جائیں تو ہم نے جو پڑھا، جب میں نے ایم بی بی ایس کیا 97 میں، تو اس وقت ہم پڑھتے تھے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ جی بالکل۔ تو آپ بینگ این ایکسپرٹ بتائیے گا کہ اس کا نام چینج کر کے پی ایم او ایس جی یا پولی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم کیوں رکھا گیا؟ بالکل، اور یہ بہت ریسنٹلی ہوا ہے، جیسے ابھی ہم جون کے مہینے میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ پچھلے ماہ کی بات ہے۔ اچھا، مئی کے اندر ہوا ہے، جی مئی 2026 میں۔ 12 مئی 2026 کو لینسٹ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے، اور اس میں اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور آل اوور دا ورلڈ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیوں، آخر ایسی کیا وجہ تھی۔ پی سی او ایس بھی تو ایک نام تھا۔ اور لینسٹ ایک امریکہ کا ایک جی میڈیکل جرنل ہے، جی بہت بالکل، مشہور اور جی پرانا بہت جرنل ہے۔ مشہور۔ تو اس میں ریزن انہوں نے جو دی، کیونکہ یہ کوئی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، انہوں نے پورے 3 سال اس پہ کام کیا۔ 56 ڈفرینٹ آرگنائزیشنس تھیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ایکچولی جو پولیسسٹک اووریز جب کہا جاتا ہے تو یہ صرف ایک گائناکالوجسٹ کا ڈیزیز بن جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ مس نومر ہے، مطلب کہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس غلط کو نام دے غلط دیا گیا نام ہے۔ اس کو دیا گیا ایگزیکٹلی۔ ہے۔ ایکچولی اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھا جائے تو پی ایم او ایس زیادہ ایکوریٹ ہے، اور وہ اس لحاظ سے کیونکہ اس کے اندر آپ نے اینڈوکرائن سسٹم کو بھی انوالو کیا ہے جو ہمارے غدود کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے یہ نام زیادہ بہتر سمجھا گیا۔ اور کیونکہ یہ کوئی ایک چیز کا ڈیزیز، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو یہ کہہ دیا جاتا تھا تمہیں کیونکہ پولیسسٹک اووریز ہے تو تمہارے بیبی نہیں ہو سکتے اگر وہ میرڈ ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آئی ہے، تو ایک یہ عام غلط فہمی تھی جو سب میں پائی جاتی تھی۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا کہ یہ تو ایک اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے جو کہ ایک میٹابولک
प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ जिससे जाता है। डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक बिल्कुल, डिसऑर्डर है, इसमें एंडोक्राइनल यानी कि डिसऑर्डर है। रिप्रोडक्टिव, मेटाबॉलिक, मेंटल इवन इश्यूज आ जाते हैं, साइकोलॉजिकली पेशेंट बड़ा अपसेट हो एग्जैक्टली जाता है। फिर मुंह पे जो वो जो फेशियल हेयर्स ज्यादा जी हो जी, जाते वो हैं, साइन सिम्टम्स पे हम डर्मल यानी आगे कि वो इसके ऊपर डर्मा का तफसीली। भी एक फैक्टर आ जाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये एक मल्टीपल सिस्टम का प्रॉब्लम था, तो फिर ये नाम ज़्यादा सूट करता था। दूसरी बात ये थी कि जब खवातीन को ये कह दिया जाता था कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो वो स्टिग्मेटाइज होती थी कि अब हमें शायद बेबी नहीं हो सकता या इस तरह का कुछ इश्यूज हैं। तो उस स्टिग्मा को भी उनसे हटाने के क्योंकि लिए इसमें जेंडर भी इन्वॉल्व है ना, कि आपने एक ये सिंफ कि की ये सिर्फ खवातीन कि का चूंकि ओवरीज खवातीन में है, तो ये खवातीन का वो है। तो जी एंडोक्राइन में ये कि गदूद हैं जी जो मर्दों में भी होते हैं जी और जी खवातीन दोनों में भी में। और होती हैं। ये तो कि ये उसकी एक मल्टीपल जैसे होता है ना कि सिर्फ अब गायनाकोलॉजिस्ट इसको डील नहीं कर रहा, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी आ जाएगा, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ जाएगा, इस ये इवन डर्माटोलॉजिस्ट भी आ जाएगा, तो जिससे वो आपने फरमाया। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इतना दहाइयों का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड जी। का, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि PMOS के जो पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप आपके पास रिपोर्ट हो रहा होता है? हमारे पास तो जाहिर है कि जो रिप्रोडक्टिव एज की खवातीन ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये और बच्चियाँ एडोलेसेंट ग्रुप जो कि यानी कि 11 जिनमें से नई नई माहवारी शुरू हुई है। जी जी अच्छा, वो यानी भी कि इससे सफ़र 11 से करती हैं। 19 साल की बच्चियाँ जिनको नया नया ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रूट कॉज तो वहीं से शुरू हो रही है ना, जड़ तो वहीं से पकड़ रही है। क्योंकि आजकल बच्चों में जंक फूड खाने की आदत, बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे रहते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, फिजिकल स्कूल एक्टिविटी कम कॉलेज होती से जा जी रही है। एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, एक्सरसाइज कम हो गई है। तो इसलिए ये बच्चियों में तो वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर बच्चे आजकल फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खाते और वो जंक फूड और चिकन की तरफ ज़्यादा है, तो इस वजह से भी उनका प्रॉब्लम आ रहा है। फिर ये हमारे पास अगला ग्रुप आ जाता है जो कि शादीशुदा ख़वातीन का, वो आप कह लें कि 22 से 35 साल की एज ग्रुप एक आ जाता है, और उनमें फिर ये प्रॉब्लम आता है कि वो कंसीव करना चाह रही होती हैं। उससे अगला ग्रुप होगा जो 35 साल से ऊपर की ख़वातीन होंगी, उनमें फिर इसका जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाते हैं, यानी कि उनको, क्योंकि ये आगे जाके यही मर्ज़ शक्ल इख्तियार कर लेता है कि जैसे शुगर का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, तो वो उस एज ग्रुप में फिर ये चीज़ें हम एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह मतलब ये डिफरेंट एज ग्रुप। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें PMOS के अंदर जो ओवरीज के ऊपर जो थैलियाँ बन जाती हैं, वो किस नौइयत की होती हैं? आया कि एक ही थैली होती है, ज़्यादा होती हैं? अब ओवरीज दो होती हैं, एक के अंदर होती है, या दोनों में पैरेलल चल रही होती है? वैसे तो यूजुअली दोनों में पैरेलल चल रही होती हैं, और जो अब डायग्नोसिस का क्राइटेरिया सेट किया गया है, नई जो रिकमेंडेशंस आई हैं 2023 की, एशरे गाइडलाइंस हमें ये बताती हैं कि अगर एक ओवरी में मोर देन 20 फॉलिकल्स अगर पाए जाते हैं तो वो हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इसलिए फॉलिकल्स, जो एक्चुअली फॉलिकल्स क्या हैं, फॉलिकल हम अंग्रेज़ी में उन्हीं अंडों को कह रहे हैं, और इसीलिए ये इसका मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि मिस नोमर है या गलत नाम है कि हम कह रहे हैं सिस्ट है। एक्चुअली वो सिस्ट नहीं होते, वो एक तरह से वो अंडर डेवलप एग्स हैं जो कि रिलीज ओके। ना हो पाए और वो अंदर ही रह गए, क्योंकि इसके अंदर ओवरी का जो बाहर की तय होती है ओवरी की या बैज़ादानी की, वो इतनी सख्त हो जाती है कि ये एग रिलीज नहीं हो पाते इस डिजीज़ की वजह से, क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो एंड्रोजन की या जो मेल हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो गई, तो उसी वजह से हेयर्स ग्रोथ का भी प्रॉब्लम आता है। तो ये एक्चुअली ये मतलब इस तरफ उनको वो जो नाम हमने दिया वो एक्चुअली ये अनरप्चर्ड फॉलिकल्स थे जो वहाँ पे पाए गए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसके आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। बीइंग ए क्लिनिशियन, सिम्टम वो हैं कि जो जिस तकलीफ़ से मरीज़ आपके पास आ रहा है, और साइंस वो हैं जो हमने देखने होते हैं मरीज़ के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें PMOS की, तो इसमें मरीज़ कौन कौन सी अलामात के साथ आपके पास आ रहा होता है? मरीज़ हमारे पास पहली शिकायत लेकर आता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है और मेरे जो माहवारी है वो बेतरतीब हो गई है। अब माहवारी का बेतरतीब होना हम क्राइटेरिया हमने ये रखेंगे, क्योंकि वो कहती है कि मुझे देर देर बाद मेंस्ट्रुएशन आ रही है या मेंसेस मुझे एक एक दो दो माह बाद आ रहे हैं,
یا دن اوپر کر کے آ رہے ہیں. تو اگر میں آسان زبان میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی سائیکل 21 دنوں سے کم اور 35 دن سے زیادہ تو وہ ہم irregular میں اس کو کاؤنٹ کریں گے. اور اگر وہ بالکل چھوٹی بچی ہے تو جیسے وہ ابھی ٹین ایجر ہے تو اس کے اندر اگر ایک بھی اس کا سائیکل 90 دن سے اوپر چلا گیا تو وہ ایب نارمیلٹی میں آ جائے گا. تو یہ وہ پہلی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ماہواری بے ترتیب ہو رہی ہے. پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ بال آ رہے ہیں ان کی تھوڑی کے اوپر یا یہ اپر لپس پہ یا جو کانوں کے پاس آگے جو بال ہوتے ہیں جیسے مردوں کا جہاں پہ بالوں کا جو ہے وہاں پہ وہ اس طرح سے وہ خواتین اس چیز کی شکایت کرتی ہیں. دوسرا اس کے علاوہ وہ وزن زیادہ ہونے کی شکایت کرتی ہیں. پھر جو ہے ان کے اندر اگر ہم کروائیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوگر کے لیولز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں جب اگر ہم ان کے ٹیسٹ کروائیں تو ان چیزوں کے ساتھ ان کمپلینٹس. اور اگر وہ شادی شدہ ہے یہ تو ہو گیا بات کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہوئی ہے اور ہم کنسیو نہیں کر رہے تو اور وزن بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو پولی اینڈوکرائن یہ جو میٹابولک سنڈروم ہے اس میں یہ میں بتا دوں کہ ہر وہ خاتون جس کا وزن زیادہ ہے یہ نہیں کہ وہ پولیسسٹک آپ لیبل نہ لگا دیں ہاں یہ اپنے اوپر لیبل نہ لگائے. دوسری بات یہ کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہ تھن لین میں بھی ہے وہ بڑی یعنی کہ موٹاپا ضروری نہیں ہے جی سلم سمارٹ سی ہوتی ہیں بلکہ وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے کیونکہ یہ والی خواتین تو اپنا وزن کم کرتی ہیں 5 سے 10% بھی کم کر لینا تو بہت ساری چیزیں ان کی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو پہلے دبلی پتلی ہے وہ ہاں جی ان کے لیے ایک طرح سے کہہ لیں ان میں انسولین ریزسٹنس ہمیں زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کے اوپر میڈیسن کم اثر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح ہمارے پاس پریزنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں یہ تو مطلب ایون مردوں میں بھی اگر اس طرح کی نارمیلٹیز ہوں تو بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. خواتین کی کیس میں تو اور زیادہ مطلب نسوانی حسن جو ہے قسم کا متاثر ہو گیا کہ بچی ہے ایک ٹین ایج ہے مطلب اسکول یا کالج گوئنگ ہے اور اس کے چہرے کے اوپر بال ہیں اس کے چہرے کے اوپر ایکنی ہے تو وہ تو بڑی زیادہ سٹریس کے اندر آ جاتی ہوگی سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتی ہوگی. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو ہمیں اور ویٹ بھی زیادہ ہے جی ویٹ بھی زیادہ ہے اور ہمیں ان کو پھر سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا پڑتا ہے. کچھ کاؤنسلنگ ہم خود بھی کر دیتے ہیں لیکن کئی دفعہ تو وہ پراپر ڈپریشن میں ہوتی ہیں اور یہ بچیوں سے زیادہ بچیاں تو پھر تھوڑا سا اس چیز کو ذرا لائٹلی لے رہی ہوتی ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں بچے ابھی آپ تو چھوٹی عمر کی ہیں آپ بھاگیں دوڑیں ایکسرسائز کریں جم جوائن کریں ویٹ ریڈیوس کریں. وہ اس بات کو لیتے ہیں سمجھتے ہیں بچے لیکن تھوڑا جنک فوڈ سے ذرا ان کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا چھڑوا رہے ہیں چھوڑنا مشکل ہے. ان کی پھر پیرنٹس کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے. لیکن باڈی شیمنگ تو بچیوں میں بھی کیونکہ دیکھیں اگر وہ اسکول میں جو ساتھی ہیں اس کے اسے باڈی شیمنگ کر رہے ہیں اور جو میرڈ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار میں نے ان کو پایا اس لیے کہ ان کو سوشل پریشر بہت ہے ان کے ان لاز کی طرف سے ان کے کولیگس کی طرف سے ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ کیوں نہیں ہو رہا بیبی کیوں نہیں ہو رہا اور وہ پھر سارا الزام سمجھتی ہے کہ یہ میں ہی ہوں. حالانکہ آپ جیسے آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ صرف خاتون نے تو بیبی بورن نہیں کرنا ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف یہ دونوں کا مسئلہ ہے بالکل وہ بھی بڑی ضروری ہے لیکن یہاں پر وہ اسٹگماٹائز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جب پھر اس کو بار بار پوچھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ علاج تھوڑا لمبا ہوتا ہے ایک دم سے کوئی میجک نہیں ہوتا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بالکل لائف سٹائل پورا اپنا چینج کرنا ہے. نہیں ہے کہ چیسٹ انفیکشن ہوئی اور آپ نے 3 دن اینٹی بائیوٹکس دی یہی ہم سمجھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا. بالکل اور ہم پہلی بات جو ہم اپنے پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری عمر کا ساتھ ہے. یہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے. بالکل آپ یہ ایگزیکٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ 2-4 دن کے لیے جو ہے میں اپنی ڈائٹنگ کر لیتی ہوں میں جم جوائن کر لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو پھر میں واپس سب کچھ کھانے لگ جاؤں گی. آپ کو اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال باہر کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا بچوں کو سمجھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کی اگر ہم تشخیص کی طرف آئیں تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کس طریقے سے ہم ایک پیشنٹ کو لیبل کر دیتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ضروری نہیں کہ ایک
زیادہ وزن والی لڑکی جو آئی ہے اس میں وہ ہو PMOS ہو یا ایک دبلی پتلی آئے تو اس میں نہ ہو, تو اس کو کلینکلی ڈائگنوز کنفرم کرنے کے لیے ہم کون کون سے ٹیسٹ کرواتے ہیں بچی کے یا خاتون کے؟ ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہسٹری اور انویسٹیگیشن دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایگزامینیشن بھی آ گیا. اب ہسٹری میں پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ میرا بے ترتیب ماہواری کا سسٹم ہے, پھر آپ نے اس کا دیکھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو مور دین 20 فالیکلز مل رہے ہیں, وہ ایک آپ کا آ گیا. پھر اگر بچی کے یا خاتون کے چہرے پہ بال ہیں تو اس میں دو طرح کا, اس کو ہم بولیں گے ہائپر اینڈروجنزم, کہ اینڈروجن جو کہ مردانہ ہارمون ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو ایک تو کلینکلی ہے جو ہمیں آبویس نظر آ رہا ہے, اور ایک وہ ہے ڈائگنوسس تو ہم اس کی ہسٹری اور معائنے سے ہی کر لیتے ہیں, معائنے سے ہی ہو جاتا ہے. باقی کا آپ کا جیسے اب انویسٹیگیشن میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہم نے کر لیا اور ایک ہم نے اس کا ٹیسٹ بھجوایا جو کہ یہ ثابت کرے گا کہ کلینکلی اس کے خون کے اندر وہ جو اینڈروجن ہارمون ہے وہ کتنا زیادہ ہے, تو ہم اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کرا لیں گے. تو وہ ہم فری اور ٹوٹل دونوں ٹیسٹوسٹیرون لیول کروا لیں گے, تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رپورٹ آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ آپ کا, کیونکہ یہ جو 3 کرائٹیریا میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ماہواری کا خراب ہونا اور یہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آنا اور پھر یہ اس کا جو چہرے پہ بال, تو ان تینوں میں سے اگر 2 بھی پازیٹیو آ جائے نا تو ہم اس کو لیبل کر دیں گے کہ اس کو یہ PMOS ہے. اچھا چلیں, ان 3 جو معیار تھے ان تینوں میں سے 2 یا تینوں ہی موجود ہیں مریض کے اندر, تو اس صورت میں ڈائگنوسس کنفرم ہو گیا. اب طریقہ علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیشنٹ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن. اب لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں ڈائٹ بھی آ جاتی ہے, ایکسرسائز بھی آ جاتی ہے. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لو گلائسیمک انڈیکس کے کھانے کھانے ہیں, مطلب جن میں شوگر کم سے کم ہے اور فائبر زیادہ ہے, آپ ایسی چیزوں کی طرف آئیں. آپ فریش ویجیٹیبلز لیں, اور ڈائٹ کے علاوہ پھر ایکسرسائز کی بات آ جاتی ہے تو اسے واک بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو گائیڈ لائنز ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کم از کم ایک ہفتے میں 250 گھنٹے ماڈریٹ ایکسرسائز, اور اگر آپ وگرس ایکسرسائز یعنی کہ بہت زیادہ جیسے آپ ٹریک بھی کر رہے ہیں اور آپ بڑی جم جا کے ٹریڈ مل پہ بڑی وگرس ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر 150 آورز پر ویک, ایک ہفتے میں 150 آورز پر ویک, اور اگر آپ ماڈریٹ کر رہے ہیں تو 250 آورز پر ویک. ڈاکٹر صاحب کافی زیادہ نہیں ہو جاتا ایک ہفتے میں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جی لیکن ایک ہفتے میں 250 گھنٹے. جی لیکن یہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 150 سے 250. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے 250 پہ جانا ہے. دیکھیں ہم تھوڑے سے 150 سے سٹارٹ کر لیں, آپ 150 سے آہستہ آہستہ, اور ہمیشہ کبھی بھی, کیونکہ ہمارے ہاں تو ایکسرسائز کی عادت ہی نہیں ہے تو ایک دم سے وہ کیسے کر سکتے ہیں, تو ہم انہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے واک سے شروع کرو. برسک واک, گھڑی دیکھ کر آدھا گھنٹہ واک صبح اور آدھا شام, جاگرز پہن لو, اور ٹہلنے والی واک نہیں کرنی, اتنی تیز واک کرنی ہے کہ اس واک سے آپ کو پسینہ آ جائے. تو پہلے تو آپ اپنا وارم اپ ہونا شروع کریں نا, جب آپ میں یہ کیپیسٹی آ جائے گی تو اگر آپ جم جوائن کر سکتے ہیں, ٹون اپ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ جو ریزسٹنس ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ پھر ان کا جم کا انسٹرکٹر بھی ان کو بتا سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ کریں, 15-15 منٹ یا 10-10 منٹ کی ایکسرسائز انکریز کرتے جائیں جب وہ ان کی یہ کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. ایک دن میں تو کوئی نہیں کر سکتا. گریجولی, جی گریجولی. یہ تو وہ ہے جو وہ میکسیمم ہمیں گائیڈ لائن بتا رہی ہے. اور آپ دیکھیں نا گائیڈ لائن بنانے والے کون ہیں, وہ تو گورے بیٹھے ہیں جو باہر بنا رہے ہیں, وہ تو روٹین میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, ہمارے لیے کرتی ہیں کیونکہ ہم تو بیٹھے رہتے ہیں اور ہم تو ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہیں, تو ہم تو ایک دن میں یہاں پہ نہیں پہنچیں گے نا. پھر آہستہ آہستہ ثابت کرنے سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلے یہ ہوگا, آپ نے جیسے پوچھا علاج کا, لائف سٹائل ہو گئی. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ ان کی ماہواری کو بہتر کرنا ہے. ماہواری کو بہتر کرنے کے لیے اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہم انہیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ماہواری میں آپ یہ کھائیں, پہلے پورے مطلب ماہواری کھاتی رہیں, اینڈ پہ آپ چھوڑیں گی تو آپ کو مینسز آئیں گے. 6 ماہ 9 ماہ, اس سے ان کی ایکنی بھی بہتر ہوتی ہے, اس سے ان کا ماہواری بھی بہتر ہوتی ہے. پھر وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے, اس کے لیے اب آپ کو پتہ ہے اینٹی اوبیزٹی ڈرگز آئی ہوئی ہیں, وہ ہم دے سکتے ہیں ان کو. اب جیسے نئے انجیکشنز آج کل بڑے سیماگلوٹائڈ ہے, GLP-1 وہ ہے, یا اورلی سٹیٹ ہے. اس کے علاوہ آپ ان کا
مطلب انسولین ریزسٹنس کے لیے میٹفارمن یا گلوکوفیج آ جاتی ہے. تو یہ سارا آپ ان کو چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں اور اس سے ان کا پھر علاج ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو چہرے پہ بال ہیں اور ایکنی ہے، اس کے لیے ڈرماٹولوجسٹ کو بھی کئی دفعہ انگیج کرنے کی جی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے کچھ بچیاں ہیں ان کی بالکل شادی ہونے والی ہوتی ہے Exactly، رشتوں تو کے وہ problem بہت ہوتے ہیں. زیادہ ورڈ ہوتی ہیں، تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیں، کیونکہ اتنی جلدی تو یہ میڈیسن افیکٹ نہیں کرے گی، تو پھر وہ اپنا لیزر کے سیشنز لے رہی ہوتی ہیں اس طرح. اچھا پروفیسر صاحبہ، آپ نے ایک اس کا جو کمپلیکیشن بتائی کہ جب سسٹ وغیرہ بن جاتی ہیں، اس کے اندر سسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو فالیکلز ہائپر میچور ہو کے انرپچرڈ ہیں، اس میں خاتون اگر شادی شدہ ہے تو اس میں پریگننسی ہونے میں دشواری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. فرض محال پریگننسی ہو گئی، اب ہونے کے بعد کوئی خاص کمپلیکیشنز ان خواتین میں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، کیونکہ ان خواتین میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ شوگر کا مرض جو ہوتا ہے وہ کیونکہ ان میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، انسولین پراپر طریقے سے سیل کے اندر نہیں جا رہی ہوتی اور گلوکوز کا لیول خون میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو ڈائبٹیز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور ویسے بھی پریگننسی اٹ سیلف از اے ڈائبیٹوجینک فیز. جسٹیشنل ڈائبٹیز جی، ہم تو کہتے ہیں اس میں کہ اگر جسٹیشنل ڈائبٹیز نارمل ہونے کا خاتون بھی رسک زیادہ ہے، جی ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا رسک زیادہ ہے، مس کیریجز اگر وہ کنٹرول نہیں کرے گی اپنی شوگر یا اپنا لائف سٹائل، مس کیریج کا رسک زیادہ ہو جائے گا. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. ایون کہ سیزیرین کا رسک بڑھ جاتا ہے، وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، پری ٹرم ڈیلیوری. سیزیرین کا رسک اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے کئی دفعہ بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نارمل ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور یا پھر شوگر اور بلڈ پریشر کے اثرات اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے اس کا سیزیرین کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے پیشنٹ کو ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے سامنے یہ ہے کہ یہ پی ایم او ایس جو ہے یہ ان خواتین کو مطلب جسے ہم کہتے ہیں ویمن آف چائلڈ بیئرنگ ایج، اس کا ہی پرابلم ہے. یعنی کہ ایک خاص ایج کے اوپر، وہ بچیوں کے کیس میں 11-12 سال کی ایج بھی ہو سکتی ہے، 13-14 سال بھی ہو سکتی ہے. جب ماہواری کا نظام شروع ہوا اور جب ماہواری کا نظام ختم 42 سال کی عمر میں بھی، مینوپاز میں 40 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، 45 میں بھی ہو سکتا ہے، 50 میں بھی ہو سکتا ہے. تو پی ایم اوز کا جو بیماری ہے یہ خاتون کے مینسٹرل جو لائف ہے اس کے دوران ہی ہوگی. جن بچیوں میں ابھی مینسز سٹارٹ نہیں ہوئے ان میں نہیں ہوگی، اور جن میں مینوپاز یا ماہواری کا نظام بند ہو چکا ہے ان میں نہیں ہوگی. اسی طرح ہی ہے. دیکھیں جو بچیاں بالکل چھوٹی عمر کی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ وہ ماہواری آ ہی نہیں رہی. اب ماں پریشان ہے کہ بچی 12-13 سال کی ہو گئی ہے اور وہ پرائمری ایمنوریا کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہے. جب سارا کچھ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیونکہ بچی کا وزن زیادہ ہے، بچی اس ڈیزیز سے افیکٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی. اور جیسے ہی وہ اپنے وزن کو کنٹرول کرتی ہے یا اپنی ڈائٹ کو یا چیزوں کو یا اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرتی ہے تو ماہواری آ جاتی ہے. ایک بات. اور اگر ایکسٹریم آف ایج میں اگر آپ مینوپاز کی بات کر رہے ہیں، جب تک نئی گائیڈ لائنز نہیں آئی تھیں تب تک یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ بس جب تک بچے پیدا کرنے کی عمر ہے اس کے ساتھ یہ ختم. لیکن اب جو نئی گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مینوپاز کے تک بھی جانا جاتا ہے، اور اس میں اگر مینوپاز کے بعد کوئی خاتون زیادہ ہیئر کی اپنے چہرے پہ شکایت کر رہی ہے تو پھر آپ پراپر ہسٹری لیں کہ کیا وہ اپنی ریپروڈکٹیو لائف کے اندر جب بچے پیدا کرنے کی عمر تھی تو کیا وہ سفر کر رہی تھی اس وقت پولیسسٹک اووریز کے ساتھ، کیونکہ اور کیا وہ شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے سارے مسائل جیسے لپڈ پروفائل بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ سارے پرابلمز اس کے اس وقت بھی تھے تاکہ ہم ان کو مینوپاز کے ٹائم پر بھی ایڈریس کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ پی ایم او ایس سے خواتین کوئی ایسی گائیڈ لائنس ہوں کہ جس سے پریونٹ کر سکیں؟ ان میں چانس تو ہو، رسک تو ہو، لیکن اپنے طرز زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائیں کہ وہ اس کو پریونٹ کر سکیں. وہی جو میں نے پہلے آپ سے جو بھی ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے وہی سیم، کیونکہ دیکھیں یہ ختم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں ایک جب ہم فیکٹر کی بات کر رہے تھے تو ایک جینیٹک بھی ہے، یہ موروثی بھی ہے، تو اس لیے ختم تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ تو جینز میں ہی آ گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ایسا کر لے کہ
اس جو یہ کمپلیکیشنز بعد میں ہونی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور یہ لیپڈ پروفائل وغیرہ، کولیسٹرول وغیرہ، تو اس کو وہ اپنے لائف سٹائل اور اپنے ویٹ ریڈکشن سے اور اپنی ڈائٹ سے بہتر کر سکتی ہے اور ان کو ڈیلے کر سکتی ہے. لیکن یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، لیکن ریڈیوس کر سکتی ہے. جیسے شوگر کے معاملے میں بھی ہم بات کریں بالکل، تو پری ہاں. ڈائبٹیز کے اندر جی. کافی حد تک آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ شوگر ہونے سے بچا سکتے ہیں. جی. تو چونکہ یہ بھی ہارمونل مسئلہ ہے جی بالکل، اور ایک بڑے لینڈسکیپ کے اوپر چیزیں خراب ہو رہی ہیں، خراب تو ہو اس کا رہی مطلب ہے طرز زندگی سے آپ کچھ حد تک بہتری لا سکتے بہتری ہیں. لا سکتے ہیں. بالکل. اچھا پروفیسر صاحبہ، بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی جی اور میں چاہوں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری خواتین، جو ہماری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس کرب سے گزر رہی ہیں، یا جن کی بچیاں ہیں، ایسی خواتین جن کی بچیاں ہیں اس ایج گروپ میں ہیں، تو پولی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم یا PMOS جس کو ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ ان کو ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گی؟ میں ٹیک ہوم میسج یہی دینا چاہوں گی کہ بچوں کو ایکٹیو، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں انکریز کرنا چاہیے. جو اب سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور وہ ایک گھر کا پرابلم نہیں ہے، اس وقت تقریباً میرا خیال ہے پورے پاکستان کا پرابلم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں، تو وہ اپنا کام کرنے کی خاطر کہ مجھے یہ تنگ نہ کرے یا بزی، مائیں بھی جان تو چھڑاتی وہ ہیں کئی اس دفعہ وقت نا، سے بچے کو دیکھیں نا، لگا دیتی ہے موبائل کے اوپر، وہ ہیبٹ اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ اتنی پکی ہو جاتی ایڈکشن ہے. ہو جاتی ہے بچے جی کو. ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کھیل اور ان چیزوں کی طرف وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ اس کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مووی دیکھ لی، کوئی کارٹون دیکھ لیا، کوئی چیز ایک دیکھ کلک کے لی. اوپر ساری چیزیں آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہاں میں ایگزیکٹلی. نے تو دیکھا کہ بچوں کی کھانے پینے کی عادات بڑی چینج ہو گئی ہیں. جب تک بچہ موبائل، ایک سائڈ پہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، ایک سائڈ پہ کھانا پڑا ہوا کھانا، ہے، ہاں. ڈیوائیڈڈ اور یہ اٹینشن ہے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے، یہ یقین کریں یہ ہو رہا ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ جس کو ہم چینج کریں اگر، اور بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں، ڈائٹ میں تھوڑا چینج. یہ دیکھیں جنک فوڈ، یہ تو میں نہیں کہتی کہ ظاہر ہے یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل چھوڑ دیں، لیکن آپ مہینے میں کوئی کبھی ایک کبھار آدھے once in a بار کوئی while, once in a اوکیزنس blue پہ ہو moon. جاتا ہے، ہاں جی. کوئی آپ اپنے گھر میں کچھ سیلیبریشنز کر رہے ہیں تب ہو Exactly. سکتا ہے. لیکن بچے جو ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ معمول بنا اٹھے لیتے تو ہیں. وہ چلے گئے اب تو KFC جی اور ایسی ایسی میکڈونلڈ، ایپس اور ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ جی آرڈر آپ گھر کریں، بیٹھے منگوا فون رہے کریں ہیں. اور آپ خود منگوا لیں. اس جی. سے آسان کام کیا تو ہو بس سکتا ہے؟ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، ان کو ایکسرسائز کی ہیبٹ ڈالی جائے، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالی جائے. لیٹ نائٹ ان کا جو جاگنا ہے وہ ہارمون کا پورا سائیکل ڈسٹرب، سلیپ سائیکل، ہارمونل سائیکل، کیونکہ دیکھیں یہ سارا سرکیڈین ردم ہمارا سارا ایک ڈسٹرب ہو بایولوجیکل جاتا ہے. کلاک جو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی. ہمارے تو جسم اللہ میں نے رکھا بنائی ہے، اور ایوی نہیں اللہ دیکھیں نا، ہم دین اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اور گورے نے بھی کہا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلدی ویلدی ہیلدی اینڈ اینڈ وائز. وائز. تو بالکل. ایسے تو نہیں کہہ دیا نا. اور ہمیں دیکھیں تو کتنی ہمارے دین، حکمت ہے. یہ تو دیکھیں یہ آج تو سے وہ کہہ رہا ہے 1400-1500 سال پہلے کی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہے. اور جو سائنس اب آ بالکل. کر پروف کر رہی ہے. اور گورا تو اٹھ رہا ہے صبح سویرے، ہم ہی نہیں اٹھ رہے. دیکھیں نا ہم، المیہ ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی ویسے اسی ہماری وجہ سے دین تو، سے دوری ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اسی وجہ سے جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، جی تو اس تنزلی، اس ذلت کا جو ہے جی وہ سارا سہرا ہمارے اپنے سار ہے. جی آپ دیکھ لیجئے ہماری انفارچونیٹلی جو تاریخ دیکھ لیں جی بالکل تو. ایسے. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف کا نظام ایسا ہے کہ جو اس کے پرنسپل پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے رہا ہے، جی اور ہم نہیں چل رہے تو ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آخر میں ناظرین، میں پروفیسر ڈاکٹر نورین بلال کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم اور عام موضوع کے اوپر، یہ جو پولی میٹابولک اینڈوکرائن اوویرین سنڈروم ہے، جو کہ ایک بہت ہی عام، ہر تیسری چوتھی بچی کو اس پرابلم سے سابقہ پڑ رہا ہے، اس کے اوپر اتنی مفید معلومات اتنے اچھے سادہ فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.